عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، قرآن کریم ابھی بچے کے ذریعے آپ نے سنا اور بہت عمدگی کے ساتھ اور بڑے اچھے لہجے میں قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا۔ حالانکہ ہم میں اکثر ایسے حضرات ہیں کہ جو قرآن کے معنی نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بغیر سمجھے سننے پر بھی ایسے دلوں میں تاثر ہوتا ہے اور اس قدر سکون اور طمانینت دلوں کو حاصل ہوتی ہے کہ ہر سننے والے کا جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک ہم برابر سنتے رہیں، قاری پڑھتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ یقیناً اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بچے جن کو ہم قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور حافظ بنا رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بننے والے ہیں۔ اور ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانا چاہیے اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد میں کم از کم ایک تو ایسا ہم منتخب کر لیں کہ جو قرآن پاک کا بہترین حافظ بن جائے اور قرآن کریم عمدہ پڑھنے والا ہمارے گھر میں اللہ تیار کر دے۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اولاد کو، ہر بچے کو حافظ قرآن بنانا تو فرض نہیں، ضروری نہیں، دیندار بنانا یہ فرض ہے۔ تو دیندار تو ساری اولاد کو بنایا جائے، لیکن حافظ قرآن بنانے کے لیے کم از کم ایک بچے کو ہم منتخب کر لیں تاکہ کل روز قیامت میں جو فضیلت حافظ قرآن کی وہ ہمیں حاصل ہوں اور یہ بچہ کل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ قرار دیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی صلاحیت میں مزید اضافہ فرمائے۔ ابھی یہ طالب علم میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ماشاءاللہ اتنا عمدہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آگے چل کر کے جب یہ اپنی عمر کو پہنچیں گے تو انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مزید قرار پائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اپنے اہل خاندان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میری حاضری یہاں ہوئی میرے عزیز جناب قاری محمد ارشد صاحب حفظہ اللہ، ان کا مجھے حکم ہوا کہ میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے دینی باتیں عرض کروں۔ اس وقت کوئی تقریر کرنا اور بہت زوردار طریقے سے وعظ کہنا نہ وہ عادت ہے اور نہ وہ مزاج ہے اور نہ میں کوئی مقرر ہوں۔ تو ایک مذاکرے کے طریقے پر کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں اور جذبہ اور نیک نیت یہی ہے کہ اللہ مجھے بھی اور سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا اس پر یقین ہے
کہ قیامت قائم ہوگی اور تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جمع ہوں گے. اللہ کی عدالت قائم ہوگی. تو اس موقع پر ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں معلوم فرمائیں گے. یعنی گویا کہ 5 سوالات ہم سے کیے جائیں گے. وہ ہر انسان کا امتحان ہوگا. تو اس امتحان کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, اور ہر صاحب ایمان کو ضرورت ہے. دنیاوی امتحان ہوتا ہے. ہم اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں کالج میں, اسکول میں, مدرسے میں. ایگزام اور امتحان کا وقت آتا ہے تو ہماری بھی پوری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے. اس کا ہائی اسکول کا امتحان ہے, انٹر کے پیپر ہیں, تو بچے کی پوری توجہ تیاری کے اوپر ہوتی ہے. گھر والے بھی اس کو یکسو رکھتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا امتحان ہونے والا ہے. اور کہیں اگر شادی بیاہ بھی ہو تو وہاں بھی نہیں اس کو لے کے جاتے. بہت زیادہ فکر ہوتی ہے صرف اس بات پر کہ یہ بچہ اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ یہ بچہ اگر اس نے انٹر کر لیا, بی اے کر لیا اور یہ ڈگری حاصل کر لی تو یہ کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کامیابی کا ملنا کوئی یقینی نہیں ہے, ایک موہوم چیز ہے. یعنی ایک امید پر آدمی کی پوری تگودو کوشش و محنت ہوتی ہے صرف اس بات پر یہ بچہ کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ بہت سارے ڈگری یافتہ لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بے روزگاری کا شکار ہیں اور اسی طریقے سے وہ در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہماری توجہ اور ہماری کوشش و محنت اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ بچہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو کل آنے والے وقت میں کوئی نوکری سے مل جائے گی اور یہ کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ میرے بھائیوں یہ دنیا بھی عارضی ہے, یہاں کا امتحان بھی عارضی ہے, یہاں کی کامیابی عارضی ہے, کامیابی بھی عارضی ہے, امتحان بھی عارضی ہے. اس کے لیے ہم اتنی کوشش و محنت کرتے ہیں, لیکن آخرت وہاں کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور وہاں کا امتحان وہ اصل امتحان اور وہاں کی کامیابی وہ اصل بنیادی اور اصل کامیابی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں, ذرا غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا سوال ہوگا عمرہ فیما افناہ, عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ جس عمر کو تم نے گنوایا ہے کس طرح سے گزارا, تمہاری زندگی کیسے گزری, یہ اللہ تعالیٰ معلوم کرتا ہے. حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے, لیکن اس بندے کو احساس دلانے کی خاطر اور اس پر اچھی طرح اس بات کا استحضار کی خاطر اللہ پوچھیں گے کہ تمہاری عمر کہاں گزری, آیا تمہاری زندگی دین کے مطابق گزری, تم نے میرے منشا کے مطابق میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے, ذرا سا غور کریں اپنے اندر اس بات پر کہ ہمارے دل کو کون بھاتا ہے اور ہمارے دل میں کون اترا ہوا ہے. سچے دل سے بالکل آدمی ذرا سوچے کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پرکشش میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. آپ غور کریں, اگر کوئی خبیث باطن آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا بھی کوئی گستاخی کا کلمہ نکال